ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے. کیا شہباز شریف کی حکومت کو آج بہت بڑا دھچکا ملا ہے؟ کم از کم بادی نظر میں تو یہی لگتا ہے جب سپریم کورٹ کا ایک بینچ یہ کہے کہ جو مخصوص نشستیں آپ نے حاصل کی تھیں، آپ نے اور آپ کے اتحادیوں نے، تقریباً 75 کے قریب بنتی ہیں، جس کے اندر سے 23 جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں. ان نشستوں کے اوپر بہت بڑا آئینی اور قانونی سوال ہے. یہ آپ کی نشستیں تھیں نہیں، یہ سنی اتحاد کونسل جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف زم ہے، ان کی یہ نشستیں تھیں. اور اب ہم وہ فیصلہ سسپینڈ کرتے ہیں جس کے ذریعے الیکشن کمیشن نے اور بعد میں پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو یہ سیٹیں دی تھیں، اور اب ہم یہ معاملہ بینچ کے سامنے رکھیں گے. تو کیا یہ بہت بڑا دھچکا ہے حکومت کو؟ کیا وہ سیٹیں پہلے سے کلیم کرنا چاہیے تھیں؟ سنی اتحاد کونسل جس نے اپنے الیکشن سمبل پر الیکشن نہیں لڑا اور ان کے ایک قائد کی جو سیٹ ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پر ہے، بہرحال اب یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ موجود ہیں بطور سنی اتحاد کونسل، اور پی ٹی آئی کے ممبران الیکشن کمیشن کے اپنے بیان کے مطابق اب ان کا حصہ ہیں. پی ٹی آئی بہت خوش ہے اس فیصلے سے. عموماً پی ٹی آئی عدالتوں سے آج کل خوش آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اس فیصلے پر بہت خوش ہے. اس پر بھی بات کریں گے. مہمانوں کا تعارف کروانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم جو گندم امپورٹ سکینڈل ہے اس کے اوپر آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو لے کے دیں گے. ہمارے پاس انوار الحق کاکڑ صاحب جو سابق نگران وزیر اعظم ہیں وہ ہوں گے، اور جب ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے حیران کر دیا مجھے یہ کہہ کے، وہ کہتے ہیں کہ بہترین فیصلہ میں نے کیا تھا گندم امپورٹ کرنے کا. تو ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے. اسٹوڈیو میں آتے ہیں جی بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر، ماہر قانون. آپ کا بہت شکریہ. برابر میں بہت خوش شعیب شاہین صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں بڑے توانا طریقے سے. بہت شکریہ جی. آج تو آپ خوش ہیں، آج جج اچھے لگ رہے ہیں. آج جج اچھے لگ رہے ہیں. ہمیشہ ہی جج اچھے لگتے ہیں. نہیں آپ اعتراض کرتے ہیں ہمیشہ. نہیں طلعت صاحب، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قانون اور نظام انصاف کی بہتری کے بغیر آپ معاشرے کی ترقی سوچ بھی نہیں سکتے. آج آپ کے سامنے جس طرح انٹرفیرنس ایڈمیٹڈ اینڈ اسٹیبلش ہوئی ہے ججز کے اوپر، تمام ہائی کورٹس نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ ناؤ اٹ از اوپن سیکرٹ کے انٹرفیرنس ہوتی ہے. جو اس میں آئے نا جی آپ کو جو آج ریلیف جو ملی ہے، جو آج ریلیف ہے یا مطلب انٹرم ریلیف ہے، انٹرم ریلیف ہے ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ جس فیصلے کے نتیجے میں ہمیں محروم کیا گیا تھا اور اس کو خیرات کی طرح یا تحفے کی طرح الیکشن کمیشن نے باقی دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹ دیا تھا، وہ حصہ جو کہ ان کی نمائندگی کا ان کو حق ہی نہیں تھا، وہ اپنا ڈیو شیئر لے چکے تھے. لیکن نا آئین کے آرٹیکل 51 بڑا واضح ہے. آج بھی آپ کے سامنے ساری پروسیڈنگز ہوئیں. کورٹ نے 2 کوسچنز رکھے. 2 کوسچنز ہیں. نمبر 1 یہ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اپنا ڈیو پروپورشنیٹ شیئر لے چکی ہے اس کے اوور اینڈ ابو آئین کی کس شک کے ساتھ آپ دے سکتے ہو؟ سوال نشان کے ساتھ. سوال نشان کے ساتھ. یہ فرسٹ امپریشن ہے، یہ پہلی مرتبہ 51 جو ہے اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ جو آبزرویشنز ہیں یہ سوالیہ نشان کے ساتھ ہیں. بالکل ٹھیک بات. ٹھیک. کوئی جواب نہیں دے سکے. ٹھیک. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سنی اتحاد کونسل جس کے اندر پی ٹی آئی بھی ضم ہو چکی ہے، کیا ان کو جو ان کا ڈیو شیئر ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، ان کو اس حق سے محروم کیوں کر دیا جائے چونکہ ملینز آف دی پیپل ہیو ووٹڈ فار دیم. ٹھیک. ان کی ایک ڈیو ریپرزنٹیشن ہے خواتین کی اور منارٹیز کی. کیونکہ یہ دیکھیں نا، اگر تو یہ الیکشن ہوتا ڈائریکٹ الیکشن ساری سیٹوں پہ بھی ہو جاتا، یہ جو سیٹیں جو نیشنل، کیونکہ یہ وہ 2 طبقات ہیں، خواتین کا ہو یا منارٹیز کا ہو، وہ ڈائریکٹلی الیکشن کے ذریعے یہ سیٹیں اپنے لیے حاصل کرنا مشکل ہے ان کے لیے ہماری سوسائٹی میں. اس لیے کانسٹیٹیوشن نے ان کو ایک ڈیو رائٹ دیا ہے تاکہ پراپر نمائندگی رہے. اب وہ نمائندگی جس پولیٹیکل پارٹی نے ایک ووٹ لے کر آئے ہے یہ ان کا حق ہے. بلکہ آج سوال بھی پٹ ہوا، وہ یہ بتائیں کہ اگر فرض کرو 200 پارٹی تو نہیں ووٹ لے کے آئی نا جی، آزاد امیدوار ووٹ لے کے. دیکھیں اس کو ذرا طلعت صاحب ایک چیز صرف ایک چیز کا ایک منٹ میں مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے آج خود کہا کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ بنا دو. ہمیں کہا گیا رات کے 12 بجے تک کہ جناب ابھی انتظار کرو کہ آپ کا فیصلہ کرتے ہیں، سمبل ہم سے چھین لیا. یہ الگ بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو بھی ہوا لیکن بطور آزاد امیدواری لڑنا. اچھا دوسرا ہم نے بلے باز کا ٹکٹیں دینے کی کوشش کی آدھے گھنٹے کے اندر. شاہد صاحب جو بھی ہوا لڑے تو آپ بطور آزاد. ہم نہیں لڑے، ہمیں لڑایا گیا ہمارے مجبوری. دیکھیں اس میں بڑا فرق ہے. ہم کوئی انڈیپینڈنٹ ہوں، ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہ ہو، ہم جائیں جا کر. As we speak, you fought as independent candidates. No, we were declared as independent. Okay. Our tickets were not accepted by the ECP. انٹرم ریلیف ظفر اللہ صاحب ملا ہے. حکومت کو شاید یہ سیٹیں لینی ہی نہیں چاہیے تھیں. What's your take? دیکھیے پہلے تو انہوں نے جو کہا نا کہ
ایڈمیٹڈ انٹرفیئرنس ہے، تو میں کہوں گا کہ آج ہمارے یہ دوست ہمت کر کے دیانتداری سے کہتے ہیں کہ جب نواز شریف کو سزا ہوئی تھی وہ بھی انٹرفیئرنس تھی، کہہ دیں تو مجھے خوشی ہوگی، نہیں کہیں گے تو ان کی مرضی ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دیں گے تو پھر آپ یہ مانیں گے کہ آج بھی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے؟ چلو پھر تو ہم کہہ دیں کہ مانے تو صحیح نا، آئیں تو لیٹ اس سی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا وہ وقت آنا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کہنا ہی نہیں ہے، سلیکٹیو ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، ہمارے وکیلوں کا بڑا اچھا ایک طریقہ کار ہے۔ میری رائے میں طلعت صاحب 399 میں جب سقراط جیسا آدمی سزا پا رہا تھا نا، مجھ جیسا وکیل کھڑا ہوا اس کو دنیا کا سب سے برا ترین انسان ثابت کر رہا تھا، ٹھیک، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ثابت کر رہا۔ ہمارا تو کام ہے نا، جو بھی ایک ویو ہوگا تو ہم دوسری طرف سے آرگومنٹ لائیں گے۔ البتہ یہ جو لا بن رہا تھا نا، جو جس کی یہ ہٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی تو نہیں کرنا چاہیے، سنی تحریک کرنا چاہیے، یہ کلاس لالی ان کے کہنے پہ گئی تھی، میں اس کمیٹی میں تھا، انہوں نے شور مچایا تھا اور وہ کلاس الیکشن کراؤ، اور الیکشن نہ کراؤ تو سمبل نہ دو، یہ اس وقت یہ کہتے تھے، اور بعد میں سازر ہے جو بھی ان کے حالات ہوئے یا نہیں مینیج کر سکے، جو بھی ہوا۔ اب دیکھنا یہ ایک ہے قانون کا لیٹر، ٹھیک، ایک ہے قانون کی سپیرٹ۔ ٹھیک، لیٹر کے اوپر تو میں کنونس ہوں ایمانداری کے ساتھ ایز اے انڈیپینڈنٹ کہ لیٹر کے تحت ان کا کوئی رائٹ نہیں، جو لا انہوں نے خود بنایا ہم اس میں شامل تھے، اور وہ لا یہ ہے کہ اگر الیکشن یہ پراپر نہیں کراتے اور سمبل نہیں ملے گا، صحیح، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ سمبل نہیں ملے گا تو آپ آزاد لڑیں گے، جب آپ آزاد لڑیں گے پھر اس کے بعد کہاں جانا ہے، کس کے پاس پھر آپ جانا کے ہے، پاس مخصوص نشستیں نہیں ہوں گی، اور کیا کس پارٹی میں جاتے ہیں، کیا اس نے پہلے لسٹ ٹیکنیکل سے میٹر ہے، میں اس پر یہ لیٹر ہے، لیٹر ٹھیک ہے۔ سپیرٹ چونکہ آئین میں ابھی تک اس پہ انٹرپریٹیشن ہے ہی نہیں، لا وہ ہوتا ہے جو جج کہتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں تو بہت ساری روایات ہیں، واللہ عالم کورٹس کیا کہتی، جو کورٹس کہیں گے میں مان لوں گا، ٹو بی آنیسٹ، مجھے موجودہ سپریم کورٹ پہ مجھے تو اعتبار ہے، جو کورٹ کہے گی میں اعتبار مان لوں گا۔ البتہ یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو نقصان ہے، میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو، 2/3 آپ کی ریڈیوس، 2/3 چلو 2/3 تب ضرورت ہوتی ہے جب آپ آئین بناتے ہیں نا۔ آپ ابھی اتنا بڑا وہ لیجسلیٹو ایجنڈا لے کے آئے تھے، وہ جو لیجسلیٹو ایجنڈا ہے اگر وہ کانسٹیٹیوشنل نیچر کا ہے، میں تو ویسے اس بات کا حق میں ہوں کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ 121 لا ہماری گورنمنٹ نے پاس کیے تھے، 121 کے اوپر میں نے زاہد حامد صاحب نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کیے۔ آپ کی جماعت نے سیٹیں کلیم کی، اگرچہ آپ اپنی جماعت کو نہیں بطور قانون دان یہاں پہ بیٹھے، لیکن ظاہر آپ کی ایسوسیشن اتنی گہری، سیٹیں کلیم کی جو آج سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دی۔ That's a big setback۔ دیکھیے سپریم کورٹ کا انٹرم فیصلہ آپ بظاہر کہہ سکتے ہیں کہ سیٹ بیک ہے، لیکن انٹرم فیصلے بعض اوقات جب ہیئرنگ ہوتی ہے دونوں پارٹیوں کی اس کے بعد بدل بھی جاتے ہیں، لیکن میں نے تو اللہ کہہ دیا ہے، یہ سپریم کورٹ اگر فیصلہ کرے گی کہ ہمارا حق نہیں ہے، میں مان لوں گا، کیونکہ مجھے اس یہ تو ری ایشورنگ ہے جی، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے پہلے سے آپ کو کمٹمنٹ دے دی ہے، جو بھی فیصلہ ہے مان لیں گے، لیکن آپ کو صرف الیکشن کمیشن سے اس کے اوپر دھچکا نہیں ملا تھا، پشاور ہائی کورٹ نے یونینیمسلی آپ کا یہ استدعا جو تھی اس کو ناک آؤٹ کر دیا تھا، اور عموماً میں اس پہ سبسکرائب نہیں کرتا، پشاور ہائی کورٹ کے بارے میں خاص تصور ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، عام طور پر انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، ان کا کانسیپٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جملہ میرا یہ نہیں تھا لیکن آپ نے مکمل کر لیا۔ میں ان کے بارے میں میری آج بھی رائے یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں اور وہ انٹرفیئرنس کو کم ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے یونینیمسلی کہا کہ you did not have the right to these seats۔ ٹھیک ہے، ججز کا فیصلہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، اس لیے اپیل کا حق ہے، اس لیے اپیل کا حق ہے۔ اور آج جب سامنے آیا، دیکھیں آئین کے آرٹیکل 51 کی کوئی بھی شخص اس کو پڑھے، اپنے پروپورشنیٹ شیئر سے اوور اینڈ ابو کوئی شخص نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، تو آج جب الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایڈمٹ کرتا ہے، اسٹیبلش کرتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں اور ان کا ایک حق ہے، اب وہ پارلیمانی پارٹی بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو یہ کہنا کہ آپ کو سیٹیں نہیں ملنی چاہیے باقیوں کو دے دیں، یہ فرمائشی اپلیکیشن لی گئی تھی۔ آپ کو اگر یاد ہو شروع میں نہیں تھا، ہمارے اوپر اعتراض آ گیا، اچھا یہ تیسری مرتبہ الیکشن ہم نے کرایا ہے، جس کے اوپر پھر اعتراض لگا دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ ایک مرتبہ صحیح کروا لینا، کیسے کرائیں آپ بتا دیں، جو الیکشن کمیشن نے کرایا وہ درست الیکشن کرایا، آپ اسی اور جو ہم کرا رہے ہیں ساری پبلک کے سامنے وداؤٹ اینی آبجیکشن، وہ ان کو اعتراض ہے کہ آپ کا انٹرنل الیکشن درست نہیں ہے۔ بھائی جو آپ نے کرایا ہے، جو جرائم کی آماجگاہ آپ نے بنایا ہے، جو انوار کاکڑ بھی کہتا ہے میں فارم 47 کی بات کروں گا تو پی ایم ایل این کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی، چیف ایگزیکٹو تھا اس وقت کا، اس کو نہیں پتا اس کی نگرانی میں جو کچھ ہوتا رہا، وہ خود ملزم نہیں ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں، آپ اسی الیکشن میں سے ہم یہ کہتے ہیں تیسرا الیکشن آپ کی نظر میں درست نہیں ہے، ٹھیک ہے،
آخر کوئی الیکشن کا طریقہ کار آپ ہی ہمیں بتا دیں کیسے کرائیں، سب پبلک کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے ایڈورٹائز کر کے، جو ہمارے کارکنان ہیں. ابھی آپ کی توقع کیا کہ یہ سیٹیں جو ہیں ظاہر آپ کے پاس آئیں گی؟ ہم تو توقع آپ کی یہی ہے؟ جی توقع یہی ان کو ملنی چاہیے یہ سیٹیں، کیونکہ ویکیوم میں تو نہیں رہ سکتا. اگر حکومت کے پاس نہ رہیں، اتحادی جماعتوں کے پاس نہ رہیں تو ویکیوم تو نہیں رہے گا. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ طے کرتی ہے کہ قانون کی وہ تعبیر صحیح ہے جو پشاور ہائی کورٹ نے کی ہے، تو وہ پوزیشن رہے گی کہ جن کے پاس ہے ان کے پاس رہیں گی. ٹھیک. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان، جس پہ میں نے تو اللہ کم از کم کیا ہے کہ میں ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں، جج صاحبان جو ہے، اگر یہ طے کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ فیصلہ غلط تھا، الیکشن کمیشن نے غلط کام کیا ہے، متناسب نمائندگی کا مطلب ہے کہ پروپورشنیٹ ٹو یور الیکٹرل وکٹری، یہ جو بھی اس کی وہ تعبیر کرتے ہیں، جو بھی وہ تعبیر کرتے ہیں، نہیں اس کی تعبیریں کئی ممکن ہیں، جو بھی وہ تعبیر کرتے ہیں، اگر وہ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ نہیں اس کی وہ تعبیر صحیح ہے جو سنی تحریک کر رہی ہے، ان کو ملیں گی. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو ایون بطور جماعت بھی اور میں فت بھی، میں تو یہ کہوں گا کہ ہم اس کو فیصلے کو ہمیں ماننا چاہیے. لیکن کیا یہ باقی یہ فیصلہ اگر ان کے حق میں آتا ہے یہ مان لیں گے، کیا باقی فیصلے مانیں گے؟ یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن جب اگر فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے، سیٹیں ان کو ملتی ہیں، تو انڈیپینڈنٹلی دے بیکم دا لارجسٹ پارٹی ان دا نیشنل اسمبلی. ان کے پاس نمبرز نہیں ہوں گے حکومت بنانے کے، وہ اس کے لیے ان کو ذرا جوڑ توڑ کرنی پڑے گی، لیکن دے بیکم دا لارجسٹ پارٹی، لارجسٹ سنگل پارٹی. میں ایک اور عرض کر دوں اس کو، میری معلومات یہ ہیں، اور غالباً آپ کے ہی چینل میں ادھر بیٹھ کے ایک آدمی نے کہا تھا، سچی بتاؤں یہ خواہش بہت سارے لوگوں کی تھی، بشمول میرے بھی. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بڑے بھی شامل نہیں تھے، آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ پیپل پارٹی اور یہ مل کے بنا لیں. ٹھیک. اور پی ٹی آئی والے اب آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، یہ تیار نہیں تھے، بنانا چاہیے تھا، مطلب بنا لیتے. ابھی بھی اگر یہ نو کانفیڈنس لائیں، اپنے لوگوں کو ملا لیں، جیسا ہم نے خان صاحب کو نو کانفیڈنس میں ہٹایا ہے، اگر یہ ہٹانا چاہیں تو بسم اللہ. آپ کے لیے بڑا زبردست بسم اللہ تو گیٹ ایون. ہاں دیکھیں بڑا سمپل بات ہے، ہم تو ان کو لیجٹیمیٹ کامن نہیں مانتے. ہمارے فارم 45 کا جوڈیشل کمیشن بنائے، ہم 180 سے زائد سیٹیں جیتے ہوئے ہیں. اب میرا حلقہ ہے، میرا حلقہ ہے. اب یہ میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں، یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے. 1,05,000 میں نے ووٹ لیے ہیں، جس نے 50,000 ووٹ لیے ہیں اس کو میں نے بنا دیا. ٹریبونل میں چلے گئے. ٹریبونل میں آج بھی الیکشن کمیشن نے اسلام آباد تینوں حلقوں میں 20 تاریخ کو بلا لیا کہ جی آپ اپنے فارم 45 لے آئیے. ٹھیک ہے، ٹریبونل فیصلہ کرے گا، پروسیس کا حصہ، ٹھیک بات ہے. مگر سارا پاکستان جانتا ہے، سارا میڈیا جانتا ہے، سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کس نے کتنے ووٹ لیے ہیں. آج جس طریقے سے یہ ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی فارم 47 کی پیداوار، یہ موجودہ حکومت ہو یا پنجاب گورنمنٹ ہو، جو 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم نے ان کے ساتھ اس بات پہ کنڈیشنل ہمارا ان کے ساتھ ہے، وہ سیٹیں وہ چھوڑ دیں جو قبضہ کر کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ ایم کیو ایم ہے، خواہ وہ پی ایم ایل این ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی. لیکن اس کو قانونی طور پہ ثابت کرنا ہوگا. نہیں، قانونی طور پہ 2 طریقے ہیں. دیکھیں آپ کے کہنے سے تو نہیں بن جاتا نا ڈاکہ. ہم دیکھیں نا، ہم 2 طریقے ہیں. سمپل جوڈیشل کمیشن بنا لیں، فارم 45 کی انکوائری کر لیں. ٹریبونل میں گئے ہوئے ہیں، دوسرے جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں. ٹریبونل تو لمبا پروسیس ہے نا. پرابلم یہ اب آپ کے لیے پروسیس بھی شارٹن کریں. دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں آپ نے لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا ہوا ہے. یہ لوگوں کا حق ہے. جو آپ کے اتنے کلیدی لیڈر ہیں، وہ کتنے عرصے تک کس چیز کے اوپر ڈپٹی اسپیکر رہے؟ آپ بتائیے. طلعت صاحب، ایک مثال غلط ہو سکتی ہے، 4 مثالیں غلط ہو سکتی ہیں. یہاں سینکڑوں کی تعداد میں سیٹیں ہیں، یہاں 80 90 50 سیٹیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ لیجٹمیٹ ہے تو آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ آپ ان کو فارغ کر دیں. آپ کیسے سوچیں گے؟ دیکھیں نمبرز لیں گے نا آپ. نمبر کیسے لے لیں؟ نمبر کے 2 طریقے ہیں نا. یا تو اب ہم الیکشن ٹریبونل کے ذریعے آئیں، وہ ہمارا پروسیس چل رہا ہے، یا اگر یہ سنسیئر اینڈ لوئل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم حق سچ کی بات کے لیے ہم تیار ہیں، آ جائیں. جوڈیشل کمیشن پہلے بھی بنا تھا، اب بھی بنا دیں، آڈٹ کرا لیں فارم 45 کا. سپریم کورٹ میں 2.5 مہینے ہو گئے ہم نے پٹیشن فائل کی ہے، آج تک کیس نہیں لگا ہمارے خلاف. سپریم کورٹ کے خلاف شروع ہو گئے. خلاف نہیں کی بات نہیں ہے، جو وہ ان کی جو لگنا ہے ہمارا کیس. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی سے تاریخیں لگیں، کیس لگے، آپ کی مرضی سے کوئی؟ ہم نہیں چاہتے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف فیصلہ ہو، وہ تو رات کی تاریکی میں بھی لگ جاتا ہے نا. ابھی اپیل نہیں آئی ہوتی، بینچ پہلے کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے ہی ہے نا وہ جو اپیل ہمارے خلاف جو ریٹرننگ آفیسرز والی تھی. لیکن دیکھیں نا یہ ایسپرشنز میں آپ کے سامنے اپیل کا انتظار کیا گیا
کہ آپ اپیل آئے گی آج رات کو کیس لگے گا اور لگا اور ہمارے خلاف فیصلہ بھی آیا. ہم کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے تھے یہ ریٹرننگ آفیسرز پریجوڈس ہیں, 3 MPO کے آرڈرز کر چکے ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, آپ جوڈیشری کے ذریعے الیکشن کرا دو. یہی ہمارا مطالبہ تھا نا. اور آج تک 2.5 مہینے سے ہمارے فارم 45 کے مطابق جو 184(3) کی پٹیشن ہے اس کی پہلی پیشی بھی نہیں لگی. 4-5 آپ پروٹیسٹ اور کریں, لگ جائے گی, فکر نہ کریں. میں عرض کروں کہ میں جتنا قانون سمجھتا ہوں, میں غلط ہو سکتا ہوں, جوڈیشل کمیشن بن بھی جائے اور ان کی مرضی کے مطابق وہ فائنڈنگ بھی دے دے, سیٹیں پھر بھی ان کو نہیں مل سکتی. اس کی صرف فائنڈنگ کو ڈکلیریشن ہوتی ہے, ٹھیک, ایک قانونی پوزیشن ہے. اگر سیٹیں ان کو کوئی مل سکتی ہیں تو صرف ٹرائیبونل سے, باقی ان کی مرضی. آ جائیں جی پچھلے جو جوڈیشل کمیشن کا, میں اس پروسیس کا حصہ تھا. انہوں نے دنیا میں جو کچھ کیا اور ملک بند کر دیا, 2013 کی بات کریں نا, تباہی کر دی دھرنے میں ادھر آ کے. جو 4 حلقے کھولو, 4 حلقے کھولو, وہ چاروں کے چاروں ٹرائیبونل میں تھے اور اس میں سے 3 جیتے اور الیکشن جہاں ہوا پھر بھی ہم جیت گئے. ہمارے مذاکرات ہوئے F6 میں, جہانگیر ترین کے گھر میں آخری مذاکرات, ڈار صاحب, میں اور جہانگیر ترین تھے. ہم نے وہ ڈرافٹ نیا لا بنایا, ان کی مرضی کا لکھا. انہوں نے شرط لگائی کہ چیف جسٹس بیٹھے گا, ہم وہ بھی مان گئے, وہاں گیا, ہوا, ملا کیا. اتنے بڑے دھرنے, سی پیک 1 سال لیٹ ہوا, لوگوں کو کوٹا گیا, مارا گیا, یہاں زخمی کیا گیا, شلواریں لٹکائی گئیں, حملے کیے گئے, نکلا کیا کمیشن سے. کمیشن تو وہ بھی تھا نا. ٹھیک, بات یہ ہے کہ میں تو یا تو آپ ضمانت دے دینا, کوئی ضمانت کوئی نہیں ہوتی, آگے بڑھنا چاہیے یا لڑنا. یہ ایشو یہ ہے کہ ایک ناجائز سسٹم ہمیں توڑ کے بنایا گیا تھا. ایک سامری کا بت تھا, وہ اس کی پتہ چلا کہ مٹی بھی نکلی ہے, ٹانگیں بھی نہیں ہیں. وہ سسٹم اب ٹوٹ رہا ہے. ٹھیک, اس کی ڈیبریز ہیں. یہ وقت لگے گا, یہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر یہ سیاسی رویہ اختیار کرتے نہ یہ نوبت نہ آتی. آج بھی میں کہتا ہوں سیاسی رویہ اختیار کریں گے تو مزید بچ جائیں گے, ورنہ تاریخ انسانی خوارج سے لے کر آج تک ایک ہی بتاتی ہے, جو آدمی وائلنس پہ, ایریشنلٹی پہ چلے گا, انجام اس کا تباہی ہے. تو آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہے, آپ اپنی روش ذرا تبدیل کر سکتے ہیں, تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کر سکتے ہیں, آگے چلنے کی بات کر سکتے ہیں, کیونکہ مواقع آپ کو کافی مل رہے ہیں, لیکن آپ کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں. ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں ان کو نکالو پارلیمنٹ سے. سمپل ڈیمانڈ ہے, آئین اور قانون کی بالادستی. حق کے حکمرانی عوام کا ہے, عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا اسی طرح ہے جس طرح حنیف عباسی اور انوار الحق کاکڑ کے درمیان گفتگو ہوئی. حنیف عباسی کہتا ہے کہ تم نے پیسے کھائے ہیں, میں قسم اٹھاتا ہوں. وہ یہ نہیں کہتا میں نے پیسے نہیں کھائے, وہ یہ کہتا ہے کہ تم فارم 47 کے پیداوار ہو, اگر میں نے یہ اٹھایا تو تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. آج میں آپ کو بتاؤں, آج پاکستان میں آپ کسی ریڑی والے کے پاس جاؤ, آپ کو بتا دے گا کون جیتا ہے کون ہارا ہے. اس سے پہلے یہ جو کچھ جرائم کی آماجگاہ بنا دیا ہے کون سی بات آپ کو بھائی تھی, حنیف عباسی کی کون سی بات کو ہمیں 3 دن پہلے والی گفتگو سے یہ انفرنس ہوتا ہے. دیکھیں, 2 چور جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ یہ الفاظ مجھے کہنے نہیں چاہیے, میں مثال دے رہا ہوں, ان کے بارے میں نہیں. جب 2 چور گفتگو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ ڈاکہ ڈالا, تم نے یہ چوری کی. وہ کہتا ہے اچھا میں نے تو کی ہے, لیکن تم نے 4 چوریاں کی ہیں, اس کی مثال بھی میرے پاس موجود ہے. یہ وہ والی اس طرح کی گفتگو تھی. آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنی دھاندلی, جتنی ریگنگ, جس طرح کی بےایمانی اس الیکشن میں ہوئی ہے, پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوئی. آپ ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھین لیں, آپ سمبل چھین لیں, رات کی تاریکی میں نہیں جی آپ کو نہیں ملے گا. میرے سمیت سنیں, میرے سمیت نہیں, کبھی ان کو جنرل الیکشن میں چھینا گیا. دیکھیں سینٹ کی جو بات کر رہے ہیں, کون بندہ ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے سینٹ کا الیکشن کے لیے؟ 70% عوام ہماری ان پڑھ ہے. ان کو ایک انڈیکیشن ہوتا ہے کہ جی ہاں بلے کا نشان ہے, ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے یا پارٹی کو دینا ہے. آپ نے 70% عوام سے ان کا حق رائے دہی چھین لیا کہ جناب وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ ہی نہ کر پائیں. اس کے باوجود لوگ نکلے, قوم نکلی, انہوں نے جا کر کے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. لیکن آپ نے راستے میں وہ ڈاکہ ڈالا جو ریٹرننگ آفیسرز, آپ نے نہ بیان بدلنا ہے, نہ بیانیہ بدلنا ہے, نہ اصطلاح بدلنی ہے. آپ نے انتظار کرنا ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ جب تک یہ فارغ نہیں ہوتے تب تک آپ نے بات چیت کا آغاز نہیں کرنا. دیکھیں یہی ہے نا باٹم لائن. آپ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کریں, یہ کل جوڈیشل کمیشن بنائیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر کوئی قبضہ کر لے. آپ جائیں پیار محبت سے ان کو کہیں کہ جناب آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے, ہم آئیں آپ کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا
کہ ہمارے عوام کے مینڈیٹ پہ قبضہ ہوا ہے، ان کے مینڈیٹ کو چوری ہوا ہے. آج یہ عوام کا حق کے حکمرانی ہے کہ ان کے ریپرزنٹیشن کو آپ اس طریقے سے اور اس انداز سے، جس طرح ریٹرننگ آفیسرز اور الیکشن کمیشن نے یہ منصوبہ بندی کے تحت اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ہم اس کو ڈائجسٹ کر کے بیٹھ جائیں. آئیں جی، جو کچھ آپ نے کیا ہے ہم آپ کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں. یہ ہیڈ وے نہیں ہے، یہ ہیڈ وے نہیں ہے، یہ ہیڈ آن کولیجن ہے. اب اس کے بعد یہ وہ تو میدان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، پہلے بھی لگے ہوئے ہیں، کر لیں جو پھر کرنا ہے. اور جو ہمارے ساتھ انہوں نے آ کے کیا تھا، پھر اگر ان کے ساتھ ہے تو پھر بھی کر لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ کائنات کا نظام شاہ صاحب میری مرضی سے نہیں چلتا. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ پاکستان میں خوش قسمت ترین وزیر اعظم تھا عمران خان صاحب، جس کو وہ عدلیہ جو کسی کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی اور وہ فوج جو کسی کو بیٹھنے نہیں دیتی، انہوں نے پیار سے، محبت سے کندھے سے اٹھا کے اس کو لے آئے اور بھرپور مدد کی. باجوہ صاحب نے پیسے بھی اکٹھے کر کے دیے، مطلب جو کچھ کرنا تھا نہیں چلا سکے. مقصد کیا تھا؟ پکڑو ٹھکڑو، تباہ کرو، کٹو، اس کو مارو. ابھی بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، سوائے اپنے کچھ نقصان نہیں ہوگا. ہم نے رہنا ہے یہاں، ہماری پرانی جماعتیں ہیں، ہمیں یہ مٹا نہیں سکتے. اور اس طرح کے رویے، فاشسٹ رویے چلتے ہی نہیں ہیں. کمیشن ہم نے پہلے ہی بنایا تھا، انہوں نے کون سا مانا تھا؟ ٹھیک ہے نا، مانا تھا، بالکل مانا. نہیں، میں نے آپ کی بات نہیں روکا. ٹھیک ہے، ہمارا اعتراض نہیں، میں درمیان میں نہیں روکا. انہوں نے 4 دفعہ مجھے انہوں نے کہا تھا کسی نے نہیں مانا تھا. ہمیں ملک کا ستیہ ناش کر دیا، یہاں ادھر حملے کیے ہمارے اوپر، اس کے باوجود یہی کو تھا طریقہ. اور اس کے بعد نکلا تو کچھ نہیں. اب الیکشن کمیشن بنائیں گے، نہیں نکلنا اس کوشش سے. ٹریبونل میں گئے ہوئے ہیں نا. اور میں پھر کہتا ہوں قانونی تیار تھے. ٹریبونل کہہ بھی دیتا ہے یہ کمیشن کی گڑبڑ ہے، لا میں اس کی ویلیو کیا ہے؟ اخلاقی کے علاوہ نہیں. بات یہ ہے انفورسمنٹ نہیں، وہ لیگل ہے ہی نہیں. وہ پھر پروسیجر میں جائے گا. یہ سارا فراڈ ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے، ملک کے نظام کو تہس نہس کرنے کی سازش ہے. اور پھر میں یہ کہوں گا ہم مٹنے والے نہیں ہیں. ہمیں آپ نے مٹا کے بہت کوشش کی. اور میں نہیں بتا سکتا کہ ان کے الیکشن میں جو ہوا تھا وہ کیا تھا. میرا اپنا سامان اس سامنے دفتر سے اٹھا کے رات کو باہر پھینک دیا عمران خان صاحب نے. میرے بچوں کے ساتھ جو حشر کیا انہوں نے. بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہے، ابھی بھی سیکھ جائے. ورنہ میں اور بات کہتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں، میری حکومت اور متعلقہ ادارے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے یا جوڈیشری ہے، آج بھی عمران خان کے ساتھ وہ نرم ہے. میرا گلہ ہے اپنی حکومت پچھلی سے بھی، ابھی سے بھی. میرا گلہ ہے ان کو لانے والوں سے بھی. میرا گلہ ہے سہولت کاروں سے بھی. اس مانسٹر کو روکیں، اس نے ملک کا ستیہ ناش کیا ہے. ابھی بھی اس کے حامی بیٹھے ہوئے ہیں. اور کیا ملک کو اور ستیہ ناش کرانا ہے؟ میں گلہ کرتا ہوں اپنی حکومت سے بھی، بار بار کرتا ہوں. اس کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جو سب کے ساتھ ہوا ہے. میرے کلائنٹ شاید خاقان کو زمین پہ سلاتے تھے، خان صاحب کو تو 5 کمر دے. آپ دیکھیں اب جیل کی سہولیات پر تو نہ جائیں. نہیں مطلب سہولت کاری ہے نا. آپ نے مٹنا نہیں ہے، انہوں نے. ہاں مٹا لے، ہمیں مٹانا. آئی واز ہوپنگ کہ اس پروگرام میں سے کچھ آج کے حالات و واقعات کے پیش نظر کوئی رستہ نکلے. لیکن لیٹس ویٹ فار دا کورٹ ہیز ٹو سی ایونچولی کیا وہ فیصلہ کرتا ہے. ٹو لیو اٹ دیئر. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اگلا سیگمنٹ ہمارا کاکڑ صاحب کے ساتھ ہوگا. آئے ناظرین، اب شہباز حکومت کے دوسرے مسائل کا ذکر کرتے ہیں. گندم کا بحران اب اپنی پیک پر ہے. آج خبریں چل رہی تھیں کہ گندم کی امپورٹ کے اوپر جو کمیٹی بنائی ہے اس نے شاید وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک رپورٹ سبمٹ کرنی ہے. جو ان کی کابینہ کے ممبر ہیں انٹیریئر منسٹر، وہ اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر تھے. ان سے بیان منسوب ہے کہ بھائی اس قسم کی کمیٹی یا اس قسم کی تحقیقات سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا. ہم نے کچھ نہیں کیا، نہ اس کے اندر بدنیتی تھی، اور 10 سال کے بعد بھی اگر کوئی تحقیق ہوئی تو میں سرخرو ہوں گا. اب معاملہ یہ ہے کہ ملک کے اندر اضافی گندم آئی. ملک کے کسانوں کا بیان یہ ہے کہ ان کے تقریباً 400 بلین کا نقصان ہوا ہے. جو گندم ان کو بیچنی تھی 3900 کے اوپر، اب وہ بیچ رہے ہیں اونے پونے داموں 2400 کے اوپر. جو فارن کرنسی ریزروز ہیں اس کے اندر سے 1.1 بلین ڈالرز کی ایل سیز کھلیں. ایسے وقت میں کھلیں جب ہم آئی ایم ایف کے پاؤں پڑے ہوئے تھے کہ ہمیں خدا کا واسطہ ہے تھوڑے سے ڈالرز دے دیں.
اب یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ ہم نے زحمت دی ہے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کو، جو سابق نگران وزیر اعظم، اس وقت جب یہ پالیسی اپروو ہوئی، ان کے بیانات سامنے آ چکے ہیں، ان سے ہم چند ایک اور معاملات بھی ٹیک اپ کریں گے۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ تمام قصہ جو اب آپ دیکھتے ہیں، میں آپ عمومی ریمارک سے آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا، آپ کو لگتا ہے کہ جس نے بھی وہ فیصلہ کیا، جس بنیاد پر بھی کیا، ان ریٹروسپیکٹ دیٹ واز ناٹ اے گڈ ڈیسیژن، وہ برا ڈیسیژن تھا یا فالٹی ڈیسیژن تھا یا نقصانات سے بھرپور ڈیسیژن تھا؟ That was the best decision. سب سے اچھا ڈیسیژن تھا وہ؟ That was the excellent decision. تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کے اتنے نقصانات جب ہم گنوا رہے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ ساری کیا طوطا مینا کی کہانی کیا ہے؟ اب میں آپ کو اس کے فوائد پہلے آپ کو گنوا دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے نقصانات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مختلف جو لوگ دعوے کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں 400 600 ارب یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا۔ اب میری طرف سے اس کے فوائد سنیں۔ دیکھیں، جو پرائیویٹ سیکٹر نے ویٹ امپورٹ کی، اس میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم سستی تھی، یہاں پہ گندم سستی آئی، فلارز مل نے اس کو آٹے میں کنورٹ کیا، آٹے کی کنورجر سے وہ مارکیٹس میں گیا، 100 روپے سے 60 روپے کلو آٹا آیا، سستی روٹی ہوئی۔ جو بیورو اسٹیٹسٹکس آف پاکستان نے انفلیشن آف لاسٹ 2 ایئرس کی ریکارڈ لگائی ہے، فرسٹ ٹائم وہ اس میں 17% پہ پہنچی ہے۔ اب اس کا فوائد کیا ہے اور کتنا ہے؟ جو کنزیومر ہے جس کو یہ سستی روٹی ملی ہے، پاورٹی لائن کے نیچے 40% پاپولیشن آپ کی رہ رہی ہے، جو لگ بھگ 10 سے 11 کروڑ کے بیچ میں آتی ہے۔ یہ 10 سے 11 کروڑ لوگوں کو جو سستی روٹی ملی ہے، اس کا جو فائدہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے وہ اراؤنڈ 1.2 ٹریلین روپیز کا ہے۔ چونکہ وہ ایک مزدور کو، دیہڑی دار کو، کیمرہ مین کو یہ فائدہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے، جو رولنگ اشرافیہ ہے نا، وہ اس میں بالکل انٹرسٹ ہی نہیں لے رہی ہے، اس کا تذکرہ بھی نہیں کر رہی ہے۔ اچھا، دوسرا میں آ جاتا ہوں، یہ جو ڈس انفلیشن ہو رہی ہے، ڈکلائن آف انفلیشن ہو رہی ہے، یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی سینٹرل بینک اپنے مارک اپ کو ڈٹرمن کرتا ہے ٹو دا کمرشل بینکس۔ آپ کے ہاں کسی لمبے عرصے سے جو 22% کا مارک اپ ہے، 150 ارب ڈالر کے لگ بھگ آپ نے ڈومیسٹک بینکوں سے گورنمنٹس نے ڈیٹ لیا ہوا ہے، اور وہ بڑے ریلیکس یہ کمرشل بینکنگ اینٹیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، آرام سے مارک اپ ان کو 22% مل رہا ہے، پورٹوفولیو میں گورنمنٹ سب سے بڑی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں انویسٹ کر نہیں رہے ہیں، کوئی رسک اپنا لے نہیں رہے ہیں، ساہوکار کی طرح 22% ہر ماہ ان کو مل رہا ہے۔ اب ان کو اس انفلیشن کی وجہ سے اگر 4%، جو میری اپنی ذاتی اسسمنٹ ہے، ان کو تو آلریڈی کر لینی چاہیے تھی، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس پولیٹیکل گورنمنٹ کو یہ مائلیج دینا چاہتے ہوں، 1 مہینے 2 مہینے کے بعد کرنا چاہتے ہیں، ایونچولی ان کو یہی کرنا پڑے گا۔ اس کی ٹرانسلیشن اگر ہوئی 150 ارب ڈالر کی 4% مارک اپ کی کمی، تو وہ پاکستان کی اکانومی میں 6 ارب ڈالر آپ کے بچیں گے۔ سینیٹر صاحب قطع کلامی، آپ کو پتا کہ میرا یہ انداز نہیں ہے، میں خام خواہ انٹروین کرتا نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے آپ نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا۔ میں اس کی جو آپ نے میتھس یوز کی ہے، میں اس کے اندر آپ سے انگیج ہو سکتا ہوں، لیکن میں کچھ بحثی میں نہیں جاؤں گا۔ میں آپ سے سادہ سوال کروں گا، تو پھر آپ یہ فرمائیے، آپ کو فلی طور پر اون کرنا چاہیے کہ زبردست ڈیسیژن، جس طرح آپ نے میرے پروگرام میں کہا، میں اگر دوبارہ ہو تو پھر ایسے کروں گا، یہ میرا ڈیسیژن تھا اور پاکستان اس سے بہترین طریقے سے اس نے فائدہ اٹھایا، تو پھر آپ نے یہ کہتے ہوئے کیوں سنے گئے کہ تو جی ہمارے پاس سمری آئی تھی پہلے سے، پنجاب کی حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے یہ جنریٹ کی تھی، ہمارے ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سے پوچھے، پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ نہیں، اچھا، اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہم پہ کرپشن کی ایکیوزیشن بھی ساتھ ساتھ میں چل رہی ہے کہ جناب انہوں نے کوئی ایسی فیور پرائیویٹ سیکٹر کو دی جس کے نتیجے میں ان کو السٹ انکم جنریٹ ہوئی، کک بیکس جنریٹ ہوا، اور انہوں نے 85 ارب 200 ارب 300 ارب 400 ارب ایز اف آئی ایم پابلو اسکوبار، اور میں نے کولمبیا سے کوکین امپورٹ کروائی تھی جس میں 85 ارب روپے 6 مہینے میں پروفٹ آئے۔ مطلب ایک کامن سینس آئے،
अपील टू द कॉमन सेंस ऑफ एनी मैन कि गंदम की इंपोर्ट में 85 अरब या 200 अरब या 300 अरब की कमीशन या किकबैक का तस्वुर करना भी जो है ना अपने आप को मेरे ख्याल में थोड़ा सा अहमकाना अंदाज अपनाना पड़ेगा, या कोई फिल्म की स्टोरी उसके लिए बनानी। लेकिन लोगों ने बहुत पैसा बनाया, नहीं लोगों ने बहुत, हम ये नहीं कह रहे कि अब आपकी हुकूमत ने, लोगों ने बहुत पैसा बनाया इसमें से, सस्ती गंदम इंपोर्ट करके उसको महंगे दामों बेच के और उसके बाद अब किसान की सस्ती गंदम मजीद उठा के बिलियंस भर में। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि लोगों ने पैसा नहीं बनाया, हम आपकी बात नहीं कर रहे, लेकिन लोगों ने मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, मैं ये कह नहीं रहा हूं। एक है लेजिटिमेट, मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं करूं, मैं तो एक्सप्लेनेशन मुझे देनी पड़ रही है क्योंकि इल्ज़ाम मुझ पे आ रहा है। अगर मुझ पे इल्ज़ाम नहीं आ रहा होता ट्रेडर जाने, उसका काम जाने। अब चूंकि इल्ज़ाम मुझ पे आ रहा है इसलिए मैं इस पूरे पैराए को क्लियर करने चाह रहा हूं कि देखें, एक ट्रेडर है वो अपने, अगर ये जहाज डूब जाते रेड सी में तो ये नुकसान किसका होना था? ना मेरा होना था, ना तलत साहब का होना था, ना हुकूमत पाकिस्तान का होना था। किसका होना था? कोई समंदर में कोई वेदर हार्श आ जाता, जहाज क्रैश हो जाता, ये जो $1 बिलियन में से $200 मिलियन का माल, $400 मिलियन डूब गया, ये किसका नुकसान होना था? नहीं, अब तो वो नहीं डूबा ना, वो तो शोर्स पे पहुंचा, उसके अंदर इन्फेक्टेड गंदम भी आई, शोर्स पर पहुंचा, आपने एलसीज खुलवाई, आपने ऐसे वक्त में डॉलर्स अरेंज करवा के दिए व्हेन वी वर डेस्परेट फॉर डॉलर्स, एग्जेम्पशंस दी जीएसटी के ऊपर, इस पे भी बाकायदा सहूलतकारी की ना। ये वो एक्यूजेशंस है जिसका हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। ये नहीं कि हम ओन नहीं कर रहे हैं उस डिसीजन को। अब ये जब एक्यूजेशन आती है कि आपने जीएसटी की एग्जेम्पशन दी, उसको हम रिस्पॉन्ड करते हुए एक्सप्लेन करते हैं कि एक है इंपोर्ट बिल ऑर्डर। ये हमारे दोस्त तहकीक नहीं करते, पहले से इल्ज़ाम बोहतान की तरफ चले जाते हैं। इंपोर्ट बिल ऑर्डर के तहत आप अपनी दरामद कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। जो वीट की कमोडिटी है, ये इंपोर्ट बिल ऑर्डर 2019 ड्यूरिंग कोविड पीटीआई की गवर्नमेंट में एसआरओ जारी हुआ, और वो एसआरओ की इम्प्लीमेंटेशन एज वी स्पीक नाउ अभी तक इस मुल्क में है। किसी ने अभी तक कोई बैन नहीं था जिसको हमने लिफ्ट कर दिया। प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड टू 2019 ऑनवर्ड्स टिल दिस डे टू इंपोर्ट एनीथिंग, जिसके लिए उनको किसी स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं थी। अब आ जाते हैं फैसिलिटेशन पे। अब ये हम तो कह ये रहे कि हमने पब्लिक सेक्टर को प्रोक्योर नहीं करने दिया, हमने फैसिलिटेट और इनकरेज किया कि जो गैप है 2.4 मिलियन मैट्रिक टन की असेसमेंट का, वो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट है, इसको करने दें। लेकिन वो दुरुस्त नहीं था, साल भी आपने वो दुरुस्त नहीं था, वो असेसमेंट दुरुस्त नहीं थी। वो दुरुस्त था सर, वो आज जो हम पे इतराज कर रहे हैं वो भी उसको दुरुस्त मान रहे हैं। या तो ये हो ना कि वो कह रहे हैं कि जी वो फॉल्टी फिगर थी, इनको बेवकूफ़ बनाया गया, इन पे मैल इंटेंशन के तहत पैसा बना। ये चीज़ों में भी जो फिगर्स है उसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर जो एलिगेशन लगा रहे हैं और जो गुजारिश सुन ले, अगर फिगर डिस्प्यूटेड नहीं है तो ये क्या माजरा है कि पाकिस्तान की अपनी बम्पर क्रॉप जो है वो रॉट कर रही है और गोदाम भरे हुए हैं। अगर आपकी कैलकुलेशंस इतनी ही ज़बरदस्त थी, सो व्हाट हैपेंड देन? क्या हुआ फिर? नहीं, मेरी कैलकुलेशन नहीं थी। ये कैलकुलेशन भी हमें नाजरीन के लिए क्लियर हो कि ये असेसमेंट आती कैसे। सूबे अपना प्रोड्यूस का वो बताते हैं एस्टिमेशन, और जो कंजम्पशन टारगेट्स है वो बताते हैं कि जी हम इतना प्रोड्यूस करने के काबिल है, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी, जीबी सारे, और कंजम्पशन टारगेट के इतने दाने हमारे कंज्यूम करने के लिए ज़रूरत होगी। ये डाटा रिकंसाइल होकर फूड सिक्योरिटी के पास आता है। फूड सिक्योरिटी उसमें गैप जो आता है, जो कि इस केस में था, वो बम्पर क्रॉप जी, आप सरप्लस क्रॉप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक बेहतर क्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे थे। पिछले साल भी बेहतर थी, लेकिन आपके कंजम्पशन टारगेट के इक्वल नहीं थी। इसीलिए आप पिछले साल इसी मीडिया का रिकॉर्ड निकाल के देखे, लाइनें लग गई, लोग मर गए, आटे की शॉर्टेज है, तो इसका मतलब है आपके पास कोई सरप्लस क्रॉप तो नहीं थी ना, शॉर्टेज थी। अच्छा, अब दोबारा हम आ जाते हैं, इस वक्त जो थी वो 27-28 मिलियन मैट्रिक टन के करीब प्रोड्यूस था, 31.4 मिलियन मैट्रिक का कंजम्पशन टारगेट था, 2.4 मिलियन गैप आइडेंटिफाइड था जो दुरुस्त था।
इस गैप के लिए समरी जनरेट हुई पीडीएम की लास्ट आखिरी ईसीसी के इजलास में कि जी एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थ्रू ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान इजाज़त दी जाए कि इस 2.4 में 1 मिलियन मैट्रिक टन हम प्रोक्योर कर लें, उसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के तौर पे रखें, ताकि अगर कहीं पे मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो हम उसको सप्लाई दे सकें। उन्होंने ये डिसीजन एक्सेप्ट करते हुए इस पूरे डिस्कशन को उस पर राय देते हुए डेफर किया कि यार ठीक है, ये सारी बातें आपकी दुरुस्त है, लेकिन कल परसों में केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है, उनको डिसाइड करने थे। उन्होंने हमारी तरफ पास ऑन कर दिया। हमारे पास जब यही बात सामने आई, उस पे फैसला हमने ये किया कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट हम नहीं करते, टीसीपी के थ्रू हम जो ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व 1 मिलियन टन का नहीं लेते, 2.4 मिलियन टन का जो डिफरेंस है, गैप है, ये मार्केट में, फ्री मार्केट में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, चूंकि उनको ऑलरेडी इजाजत है, ये हमने अपने मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। आपको पता है कि जब आपने, आप देखें, आप चूंकि पढ़े लिखे सियासतदानों में से हैं और आप सिर्फ पाकिस्तान के मामलात नहीं, जो कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की सोसाइटी की, उस पर भी नज़र रखते हैं। आपको पता था कि जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट नहीं होनी तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो फार्मर को जाना, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलनी। बम्पर क्रॉप का आपने दुरुस्त कहा, सरप्लस क्रॉप नहीं थी, बम्पर क्रॉप थी, लेकिन ये गैप ऐसा नहीं था जिसको हम ब्रिज ना कर पाते। और आज वो फैसला जो उस वक्त हुआ, उसके नतीजे में पाकिस्तान के तमाम फार्मर्स जो हैं वो खोशा गंदम जला रहे हैं। तो आर यू टेलिंग मी कि वो सब के सब जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो नुकसान उठाए बगैर बात कर, वो क्या कर रहे हैं? नहीं तलत साहब, ये दो चीज़ें मिक्स हो रही है। मुझे फार्मर के सामने खड़ा किया जा रहा है कि मैंने एक ऐसी गलत इंपोर्ट कर दी और उस इंपोर्ट के नतीजे में उसकी प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही। अब जो असली सूरत हाल है, ज़रा सोचे कि हमने क्यों पब्लिक सेक्टर में प्रोक्योरमेंट नहीं की। क्योंकि 297 बिलियन रुपीस का एक ह्यूज डेट माउंटेन का खड़ा है, और वो बैड डेट जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमने डिसीजन लिया। IMF ने आपको यही एडवाइस दी हुई है, यही सिचुएशन सूबों में है। उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ये है कि इलेक्शन से पहले तो तमाम हुकूमतों ने जो सपोर्ट प्राइस थी 4000 के करीब, उसको डिटरमिन कर दिया और एक कमिटमेंट दे दी कि मैं 4 मिलियन मैट्रिक टन ले लूंगा। अब वो उसको ऑनर नहीं कर रही है, नॉट ड्यू टू द एक्सेसिव इंपोर्ट, बल्कि उनकी जो फाइनेंशियल डेट रिटायरमेंट का प्लान है उसके जरिए, उसके लिए वो चाहते हैं, या उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई हुई है कि वो प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं, और फार्मर एजिटेटेड है। लेकिन मुझे फार्मर के सामने पर लगा दिया है कि जी फांसी का मुतालबा करो कि अनवारुल्लाह काकड़ को फांसी होनी चाहिए। 4 लाख टन उस डाटा के मुताबिक हमारे दौरे हुकूमत में बकौल इनके इजाफी आया है। 4 लाख टन पाकिस्तान की 2 दिन की कंजप्शन है। 9 लाख टन ये जो नई हुकूमत आई है, इसके दौरान ये में इजाफी गंदम आई है। तो क्या ये सारे लोग हमने जागना था? और ये नहीं, सही कह रहे हैं आप। इस हुकूमत को वजाहत करनी होगी कि इनके आने के बावजूद ये गंदम जो है वो क्यों इंपोर्ट होती रही, और ऐसा भी नहीं है कि ये रोक नहीं सकते थे। लेकिन मैं ज़रा वापस आना चाहूँगा, अगर ये, तो आपने पहले हमें बताया कि आपका ये बेहतरीन सुंदर फैसला था कि और इस फैसले के ऊपर कोई निदामत नहीं है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज, अच्छा, जो कॉन्सिक्वेंसेज निकल रहे हैं फार्मर्स का जो एहतजाज चल रहा है। अच्छा तलत साहब, मैं आपसे एक और सवाल अगर मैं पूछूं, ये सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में फार्मर क्यों एहतजाज नहीं कर रहा? क्या इसका इम्पैक्ट उसमें नहीं आ रहा है? लेकिन फार्मर्स, हमने इतनी गंदी पॉलिसी थी। फार्मर्स एसोसिएशन सारे देखिए, फार्मर्स एसोसिएशन सारे फार्मर्स को रिप्रेजेंट करती, सिर्फ पंजाब के फार्मर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक है, एहतजाज वो मुल्तान से शुरू कर रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वो आपके शहर में बैठ के कर रहे थे जब मैंने लास्ट टाइम उनसे पूछा, कोकर साहब से। मैं कोकर साहब यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि क्या सिंध प्रोक्योरमेंट कर रहा है तो वहां पे एहतजाज नहीं हो रहा। अगर बलूचिस्तान प्रोक्योरमेंट कर रहा है, 5 लाख टन की बलूचिस्तान ने अपना टारगेट दिया, वो कर रहा है, केपी कर रहा है। पंजाब इज द ओनली प्रोविंस जो इस प्रोक्योरमेंट में, और केस हो सकता है कि वो राइट फाइनेंशियल डिसीजन हो, मैं ये भी उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, रूम दे रहा हूँ, लेकिन इट इज ड्यू टू दैट डिसीजन
not due to so-called excessive import of the wheat. अच्छा फिर ये बता दें, अगर इतना अच्छा अगर किसी ने तस्लीम नहीं करना तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। अब्दुल्ला कौसर साहब जो हैं, जो आपके इन मामलात से हैंडल कर रहे थे इनको, उन्होंने उस समरी पर जो सर्कुलेट की गई इस पॉलिसी को इंडोर्स करते हुए, उसके ऊपर ये क्यों लिखा अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसको उन्होंने रीइंफोर्स किया है, इंडोर्स किया है कि ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने क्यों लिखा? न उन्होंने कहा है न उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो उस वक्त वजीर ही नहीं थे। लोगों का यही मसला है, वो हकायक जाने बगैर राय कायम कर रहे हैं। उस वक्त मैं अनवारुल्लाह काकड़ मिनिस्टर इंचार्ज था, ये मेरा डिसीजन था, वो तो वजीर ही नहीं थे। अब जब वो वजीर बने, जब उनकी जिम्मेदारी आई, जब ये डिसीजन हुआ, जी आप सितंबर के डिसीजन की बात जब ये डिसीजन हुआ है, वो वजीर नहीं है। जब सितंबर के डिसीजन की बात कर रहे हैं, जब समरी मूव हुई फाइनली, जी जनाब, हमने इनको बहुत लेट काबीना में शामिल किया है। जब ये डिसीजन हुआ तो आए, उस समरी पे मेरा लिखा हुआ है कि अनवारुल्लाह काकड़ मिनिस्टर इंचार्ज। मुसीबत लोगों की ये है कि तहकीक किए बगैर वो अपनी राय कायम कर लेते हैं और वो उसको गॉस्पेल ट्रूथ के तौर पर ट्रीट करते हैं, एंड दिस इज अ ह्यूज चैलेंज। आप ये फरमा रहे हैं कि काबीना में जब बहस हुई इसके ऊपर, तो अब्दुल्ला कौसर साहब इंडक्ट होने के बाद उन्होंने कभी इस पर कोई एतराज नहीं किया? बहस ही नहीं हुई। जब एक फैसला हो चुका था, ऑलरेडी हो चुका है, तो काबीना के डिसीजन पे क्यों नेक्स्ट टाइम डिस्कशन होगी? तो अगर आपको दोबारा बिल्कुल अगर कोई नई सिचुएशन काबीना के सामने आएगी तो उसकी डिस्कशन होगी। ठीक है, अगर आपको दोबारा ये फैसला करना पड़े इन्हीं हालात में, तो आप दोबारा यही फैसला करेंगे इंपोर्ट का? देखिए, मजदूर दिहाड़ीदार को, आपके कैमरामैन को, केले बेचने वाले ठेले को, पाकिस्तान के 12 करोड़ गरीब लोगों को सस्ती रोटी मिली है। दोबारा मैं ये गुनाह करूंगा इस फैसले के नतीजे में। इंटरनेशनल मार्केट पे गंदम सस्ती थी, गैप 2.4 मिलियन मेट्रिक टन का था, और जनाब ये जो गंदम है ये ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है, क्या लोगों का ख्याल है कि प्राइवेट सेक्टर ने गोदामों में रखे होर्डिंग की हुई है? उन्होंने तो फ्लावर मिल्स को दे के आटे में कन्वर्ट करके मार्केट में बेच चुके हैं, लोग खा चुके हैं, और वो पैसा, तो ये स्टोरेज का मसला कहां से आ रहा है? I have to leave it there. काकड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। काकड़ साहब का नुक्ता नज़र आपने सुना, उनके बयान के मुताबिक बेहतरीन फैसला था, और इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है वो पंजाब बेस्ड है, जिसका ताल्लुक उनके इस अपने फैसले से नहीं है, प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी से है। हमारी तरफ से यही कुछ, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।